صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہیں اور آپ کی اولاد بھی ہے اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ عام طور پر بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو شامل ہے لیکن ازواج یعنی بیویاں شامل نہیں ہیں۔ کوئی بات غلط ہے۔ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں اور اولاد بھی شامل ہیں، بلکہ بیویاں اہل بیت میں پہلے شامل ہیں، اس لیے کہ گھر کا فرد پہلے بیوی بنتی ہے پھر بچے بنتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر کو آباد کرتا ہے تو پہلے گھر کو آباد کرنے والی بیوی زوجہ ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے پیدا ہونے والی اولاد ہوتی ہے۔ بیوی گھر کا فرد پہلے ہے، اولاد گھر کے فرد بعد میں ہے۔ تو ہم سنت والجماعت کی بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں اور اولاد بھی شامل ہیں۔ قرآن کریم میں موجود آیت تطہیر یعنی وہ آیت جس میں اہل بیت کو ہر لڑکی سے بات بتایا گیا، اس کا مصداق سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اس لیے کہ اس سے جتنے بھی آیات ہیں پچھلی تمام آیات میں مخاطب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ نساء نبی کی دستور آدم من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو۔ تو اس آیت میں انما اللہ یذهب عنکم الرجس اہل البیت کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کریں، اے نبی کی گھرانے والوں۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور حدیث پاک میں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس حضرت علی بھی آئے، فاطمہ بھی آئی، حضرت حسن بھی آئے، حضرت حسین بھی آئے۔ تو آپ نے ایک چادر کے اندر ان کو اس طرح چھپا دیا اور فرمایا کہ آپ اولاد اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں آپ کی اولاد یعنی بیٹی حضرت فاطمہ اور جو ہے وہ آپ کے نواسے نواسیاں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہوئے۔ قرآن کی آیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات امہات المومنین جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوئے۔ ہم اہل بیت آپ کی ازواج کو بھی مانتے ہیں اور